وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، مشائخ نظام، بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر گزار ہوں کہ آج کی اس عظیم الشان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں ٹیلی فون کے ذریعے شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میں اس پر شکر گزار ہوں حضرت مولانا مفتی ارشاد احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے تمام رفقائے کرام کا، سنی کونسل کے تمام عمائدین اور ذمہ داران کا، اور رحمت کائنات فاؤنڈیشن کے ذمہ داران اور منتظمین کا، جنہوں نے مجھے اس سعادت میں شریک ہونے کا موقع بخشا. میری قلبی خواہش تو یہ تھی کہ میں بنفس نفیس اس عظیم الشان کانفرنس میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کرتا. یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑا شرف ہوتا، لیکن طبیعت کی ناسازی اور ڈاکٹروں کے منع کرنے کی وجہ سے میں اس سعادت سے محروم رہا ہوں. مگر میری اس شرکت کو بھی آپ حضرات نے قبول کیا، اس پر میں آپ کا ایک بار پھر صمیم قلب سے شکر گزار ہوں. اور آج کی عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جامع مسجد الصادق بہاولپور کا یہ اجتماع انشاءاللہ کامیاب اجتماع اور اس کے نتائج دور رس ہوں گے. یہ اجتماع چونکہ سنی علماء کونسل اور رحمت کائنات فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ہو رہا ہے، اس لیے میں جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی اور پیغمبر کو حد کمال درجے کا عطا کیا. میں کہا کرتا ہوں کہ کمال میں بھی بے شمار درجے ہیں، اور جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کو، اللہ نے کمال کا بھی جو سب سے اعلیٰ درجہ تھا وہ عطا فرمایا. اور سمجھانے کے لیے عرض کیا کرتا ہوں کہ تمام نبی اور پیغمبر راہ حق میں پیش آنے والے امتحانوں آزمائشوں پر صبر کرنے والے تھے، صابر تھے. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف صابر نہیں بلکہ اصبر تھے، صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے. تمام نبی اور پیغمبر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، مگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف شاکر نہیں تھے بلکہ اشکر تھے، اللہ کا شکر کرنے والوں میں سب سے زیادہ شکر کرنے والے. تمام نبی اور پیغمبر حسین اور خوبصورت تھے، مگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف حسین نہیں بلکہ احسن تھے کہ خوبصورت لوگوں میں سب سے زیادہ حسن اور جمال والے. تمام نبی اور پیغمبر علم والے تھے، مگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم تھے، سب سے زیادہ علم والے. تمام نبی اور پیغمبر اپنے اوپر اترنے والے صحائف کے قاری تھے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے صرف قاری نہیں بلکہ اقرا تھے، یہ سب سے بڑے قاری. تمام نبی اور پیغمبر
اخلاق والے تھے، مگر حضور علیہ السلام صرف اخلاق والے نہیں بلکہ اخلاق والوں میں سب سے زیادہ اور عمدہ اور بڑے اخلاق والے۔ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام نبی اور پیغمبر راہ خدا میں اور غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر، بے بغان پر خرچ کرنے والے تھے، سخی تھے، مگر حضور علیہ السلام صرف سخی نہیں بلکہ اجود تھے، یعنی صحابت کرنے والوں میں سب سے زیادہ صحابت کرنے والے۔ تمام نبی اور پیغمبر فضیلت والے تھے، مگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف صاحب فضیلت نہیں بلکہ افضل تھے، تمام فضیلت والوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,23,999 انبیاء اور پیغمبر جو آئے وہ تمام کے تمام اپنے اپنے زمانوں اور وقتوں میں اللہ کی طرف سے رحمت تھے، مگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف رحمت نہیں بلکہ سب سے بڑی رحمت بن کر آئے، اور آپ ایسی رحمت بن کر آئے جو ساری کائنات کے لیے رحمت، تمام زمانوں کے لیے رحمت۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور یہاں آپ دیکھیے ما اور الا یہ حصر کے لیے آتا ہے، اور آپ قرآن کریم کے انداز اور اسلوب بیان میں اگر غور کریں تو ما اور الا جہاں آتا ہے وہاں جو حصر کا معنی وہ دیتا ہے، اور قرآن کریم میں غور کریں تو نفی پہلے ہے، اس بات بعد میں ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا میں نے انسانوں اور جنوں کو مگر تاکہ وہ میری عبادت کریں، یہ پروردگار عالم فرما رہے ہیں۔ یہاں بھی حصر ہے ما اور الا، نفی پہلے ہے نہیں، پھر کہا کہ مگر میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسانوں اور جنوں کی تخلیق عبادت کے لیے ہی ہے، پھر جس کا معنی یہ کہ اللہ نے ان کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا معنی یہ ہوا کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو پیدا ہی رحمت کے لیے کیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے ہی رحمت خداوندی کا مظہر اور رحمت خداوندی کے لیے۔ نفی پہلے ہوتی ہے، جیسے لا الہ میں نفی پہلے ہے اور الا اللہ کی بات بعد میں ہے، تو یہاں پر بھی پہلے نفی کی، وما ارسلناک نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، تو جس کا معنی یہ بنا کہ آپ شرافہ رحمت ہیں، آپ رحمت ہی رحمت ہیں، آپ مجسم رحمت ہیں اور آپ کامل رحمت ہیں۔ اور جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں انا رحمت مہدات، میں اللہ کی وہ رحمت ہوں جو اللہ نے بطور ہدیہ اور گفٹ انسانیت کو عطا کی ہے، یعنی میں اللہ کی طرف سے تحفہ اور ہدیہ بن کر آیا ہوں، اور یہ ہدیہ رحمت کا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، اور اللہ نے اپنا عرش بھی پانی پر قائم کیا جو رحمت کی دلیل ہے، وکان عرش علی الماء، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوقات میں رحمت للعالمین ہے، تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہے اور حضور رحمت للعالمین ہے۔ جہاں جہاں اللہ کی خدائی اور ربوبیت ہے وہاں وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ حضور علیہ السلام تمام انسانوں کے لیے رحمت، حضور علیہ السلام تمام زمانوں کے لیے رحمت، حضور علیہ السلام تمام مخلوقات کے لیے رحمت، حضور علیہ السلام تمام نبیوں اور پیغمبروں کے لیے رحمت۔ مجھے اور آپ کو جتنی بھی نعمتیں مل رہی ہیں اور جتنی بھی نعمتیں جس کو ملی ہیں یا ملیں گی، یہ صدقہ تو فعل ہے سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، بہاولپور کے مسلمانوں اور عاشقان رسول، یاد رکھو جس جس کو جو نعمت ملی یہ صدقہ ہے حضور علیہ السلام کی شان رحمت کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا، یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اگرچہ علمی اور فنی اعتبار سے اس حدیث کو ضعیف کہا گیا، مگر معنی مفہوم اور مطلب کے اعتبار سے یہ محدثین کے نزدیک قابل قبول ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور ان کی نظر عرش معلیٰ پر پڑی تو وہاں لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے اللہ یہ کون ہے جن کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر عرش پر لکھا ہے؟
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم یہ وہ ہیں کہ اگر میں نے ان کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، اگر میں نے ان کو وجود نہ دینا ہوتا تو میں تمہیں بھی وجود نہ دیتا۔ معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کا وجود اور اولاد آدم کا وجود، حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی اور اولاد آدم کی زندگی، دنیا کے تمام انسانوں کی زندگی، یہ صدقہ تو فعل ہے سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حیات طیبہ، وجود اور آپ کی شان رحمت کا۔ اگر حضور نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے۔ ایک یہ حدیث بھی نقل کی جاتی ہے جس پر کلام محدثین نے کیا، مگر یہ بھی معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بالکل درست ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اگر میں نے تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں آسمانوں کو اور افلاک کو بھی پیدا نہ کرتا۔ تو آسمانوں کا وجود، زمینوں کا وجود، چاند، سورج، ستارے کا وجود، پہاڑ، دریا، سمندر، یہ تمام کے تمام ان کا وجود تو فعل ہے، صدقہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود اور زندگی اور شان رحمت کا۔ تو آپ دیکھیے حضور علیہ السلام کتنی بڑی رحمت ہے۔ حضور علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ جہانوں کے اعتبار سے اگر آپ زمانہ مراد لیں تو عالم ارواح میں بھی آپ رحمت، کہ اللہ نے جب سوال کیا تمام روحوں سے، میں اور آپ دنیا میں آنے سے پہلے، جسم میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھے، تو اللہ نے پوچھا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب تمام روحیں خاموش ہیں، کیا جواب دیں؟ اس لیے تو ان کو پتہ نہیں کہ سوال کیا ہوتا ہے، جواب کیا ہوتا ہے۔ پہلے کبھی واسطہ اور سابقہ نہیں پڑا سوال و جواب سے، پہلی مرتبہ ان کے سامنے سوال آیا، اب ان کو معلوم نہیں کہ جواب کیا ہوتا ہے اور کتنا جواب دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہ سوال کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، یہ جواب دیا ہے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جناب نبی کریم رحمت کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مطہر منزہ اعلیٰ نے، اور آپ نے جب جواب دیا تو باقیوں کا جواب سمجھ میں آیا، پھر سب نے جواب دیا گویا آپ عالم ارواح میں بھی رحمت بنے، عالم دنیا میں تو آپ رحمت ہے ہی، عالم برزخ میں بھی آپ رحمت ہیں، اور عالم آخرت میں بھی آپ کی سب سے بڑی رحمت ہوں گے کہ آپ کو اللہ مقام محمود عطا کریں گے، شفاعت کبریٰ کی شان عطا کریں گے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا۔ ساری کائنات جو میدان محشر میں جمع ہوگی، اولین و آخرین کا جو مجمع ہوگا، ہر پیغمبر کی جو امت جمع ہوگی، مومن اور کافر جمع ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ کوئی تو ہماری جان بخشی ہو جائے، کسی طرح پر تو حساب و کتاب شروع ہو جائے، انتظار کی تکلیف اور زحمت سے ہم نکل آئے۔ تو سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کریں گے، حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اور آپ کی سفارش سے حساب کتاب شروع ہوگا، اور دنیا انسانیت انتظار کی تکلیف اور زحمت سے نکلے گی۔ اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، اس کو مقام محمود کہتے ہیں۔ تو عالم آخرت میں آپ کی شفاعت کبریٰ کا فائدہ مومنین کو بھی ہوگا، کافروں کو بھی ہوگا، کہ کافر بھی انتظار کی، اور انتظار کتنی بڑی تکلیف ہے آپ مثال سے سمجھ لیں کہ اگر کسی کا مقدمہ عدالت میں چل رہا ہو اور وہ بیچارہ وہاں جائے، گرمی سردی میں کھڑا رہے، اور 3-4 بجے آواز پڑے اور کہا جائے کہ تمہیں ابھی پیشی دے دی گئی، اور اس طرح وہ بیچارہ مہینوں برس عدالتوں کے چکر کھائے، تو وہ کہتا ہے کہ بھلے میرے خلاف فیصلہ ہو جائے لیکن ہو تو جائے، تاکہ میں انتظار کی تکلیف سے تو نکل آؤں، کہ جو میں دھوپ میں کھڑا رہتا ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ قیامت میں تو گرمی بھی یہ ہوگی کہ سورج سروں پر ہوگا، کوئی سایہ دار چیز نہیں ہوگی، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اس میں خوش نصیبوں کو سایہ ملے گا، باقی سب پریشان ہوں گے انتظار۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ شان رحمت، تو آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اور اگر عالم سے مراد یہ لیا جائے کہ انسان بھی ایک جہان ہے، حیوانات بھی ایک جہان ہے، نباتات بھی ایک جہان ہے، جمادات بھی ایک جہان ہے، یہ پہاڑوں کا ایک جہان، دریاؤں سمندروں کا جہان، زمینوں کا ایک جہان، آسمانوں کا ایک جہان، انسانوں کا ایک جہان، یہ حیوانات ایک پورا جہان ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی رحمت، حیوانات کے لیے بھی رحمت، نباتات کے لیے بھی رحمت، جمادات کے لیے بھی رحمت۔ کیسی رحمت ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ایک اونٹ آتا ہے، وہ آ کر اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، حضور علیہ السلام اس کے مالک کو بلاتے ہیں کہ آؤ بھائی یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے، اس کے اوپر اتنا سامان رکھا کرو، اتنا وزن لادا کرو جتنا یہ اٹھا سکتا ہو، گرمی کا سفر ہو، کوئی سایہ دار درخت نظر آ جائے اس کو سایہ دلواؤ۔
اس کو پانی پلاؤ، اس کی پیاس کا خیال کرو۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے، زبان رحمت سے جانوروں کے بارے میں کیا شفقت اور ہمدردی کے احکامات صادر ہو رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی حلال جانور کو ذبح کرو تو ذبح کرنے سے پہلے آپ اپنی چھری کو تیز کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ جانور کو لے جانے کے بعد تم چھری تیز کرو، اس سے اس جانور کو زیادہ تکلیف ہوگی، اور اپنی چھری کند بھی نہ ہو، اس سے بھی اس کو تکلیف ہوگی کہ جلد اس کا گلا نہ کٹے، رگیں نہ کٹے، اس کو تکلیف ہوگی۔ اپنی چھری کو تیز کر لو۔ پھر فرمایا جب جانور کو ذبح کرو تو فوراً اس کی کھال نہ اتارو، بلکہ جب وہ ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کی کھال اتارو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور میرے اور آپ کے لیے کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہمیں تو جو ایمان ملا حضور کے صدقے میں ملا۔ کل قیامت میں جنت ملے گی، اس کی نعمتیں ملیں گی، وہ اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کا دیدار ملے گا۔ کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے۔ اور ایمان کی دولت کس کے صدقے میں ملی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، حضور علیہ السلام کی رحمت سے۔ وہ شاعر کہتا ہے ہوتا نہ تیرا نور گر، کچھ بھی نہ ہوتا جل بدر، تیرے سبب یہ سب بنا، صلی علی محمد وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضور علیہ السلام کی یہ رحمت تھی کہ میں ایک آسان شعر، بڑے آسان لفظوں کا ایک شعر نقل کیا کرتا ہوں۔ کہنے والے نے حضور علیہ السلام کے انقلاب اور رحمت کا کیا پیارا نقشہ کھینچا۔ کہتا ہے کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، یعنی کیسے کیسے مراد ابو جہل، ابو لہب، جنہوں نے حضور کی بات نہیں مانی، بڑے بڑے سردار تھے، وہ ایسے ویسے بدر کے میدان میں، جنگ بدر میں ان کو قتل کرنے بعد زیر کا بدر کے کنویں میں پھینکا گیا، تو وہ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے۔ اور جو ایسے ویسے سمجھے جاتے تھے جیسے بلال حبشی تھے، فارس کے جو تھے وہ سلمان تھے، روم کے سہیب تھے، کوئی زیادہ بڑے سردار نہیں تھے۔ حضرت بلال تو رنگ کے بھی کالے، ہونٹ بھی موٹے موٹے، لیکن حضور کے قدموں سے جڑے، تو حضور کی رحمت نے ان کو ایسے کے ویسے سے اٹھا کر کیسا کیسا بنا دیا کہ فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر بلال اذان دے رہے ہیں کہ بیت اللہ بڑا اونچا ہے، مگر جو چھت پر کھڑا ہے وہ بیت اللہ۔ تو کیا خوب کہا کسی نے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان رحمت ہے۔ کیا حضور کو اپنی امت کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں بھی مجھے اور آپ کو اپنی رحمت اور محبت اور خیر خواہی کی وجہ سے فرما رہے ہیں، تو کوئی بھی نہیں کسی کو کہتا۔ فرمایا جب تم سونے لگو رات کو تو اپنے گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کر کے سو۔ اگر تم بسم اللہ پڑھ کر گھر کا دروازہ بند کر کے سو گے تو کوئی شیطان اور جن بھی گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ شیطانی اور ہوائی چیزیں بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ اور فرمایا جو بھی تمہارا پسند ہو ننگا نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کوئی موذی جانور اس میں منہ ڈال دے اور اس کا زہر اس میں مل جائے اور تم اس کو کھا لو، تمہاری موت واقع ہو جائے۔ یہ اللہ کا محبوب پیغمبر اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ تمہیں تکلیف پہنچے۔ فرمایا کہ تم اس کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز رکھ دیا کرو، اس کو ڈھانپ کر رکھا کرو۔ جب تم جوتے پہنو یا تم کپڑے پہنو تو اس کو پہلے جھاڑ لو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی موذی چیز ہو اور وہ تمہیں نقصان پہنچا دے۔ اب سوچو کیا یہ باتیں بھی کوئی بتاتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے آپ کو نرم دل بنا دیا، اور اللہ نے آپ کو ہمدردی، شفقت، محبت آپ کے دلوں میں پیدا کر دی۔ کتنی رحمت ہے، سجدے میں سر رکھ کر رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ میری امت کو بخش دے، انسانیت کو بخش دے۔ جناب نبی یہ کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ علامہ نور الدین حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد کتاب میں مسند احمد اور معجم طبرانی کے حوالے سے یہ عجیب واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک نوجوان حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ ایک گناہ کی اجازت دے دیں، میں گناہ کی اجازت دینے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا کس گناہ کی؟ کہا مجھے آپ بدکاری کی اجازت دے دیں، زنا کی اجازت دے دیں۔ ذرا بہاولپور کے مسلمانوں سوچو کس گناہ کی اجازت مانگی جا رہی ہے جو آج تک ایک لمحے منٹ سیکنڈ کے لیے کسی مذہب میں حلال نہیں ہوا۔ شراب پہلے حلال تھی پھر حرام ہو گئی، مگر بدکاری اور زنا کسی مذہب کے اندر کسی وقت میں ایک منٹ کے لیے بھی حلال نہیں ہوا۔ اس گناہ کی اجازت مانگ رہا ہے، اور مانگ کس سے رہا ہے؟ اس عظیم ہستی سے جس کی عفت اور عصمت کے آگے، جس کی پاک دامنی کے آگے فرشتوں کا بھی سر جھک جاتا ہے، جس کو اللہ نے اتنی حیا عطا کی کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کیا کسی کنواری لڑکی پردے میں بیٹھنے والی کی نگاہ میں حیا ہوگی جو حضور علیہ السلام کی نظر میں حیا تھی؟ کسی کنواری غیر شادی شدہ اور پردہ نشین عورت کی نگاہ میں وہ حیا نہیں جو اللہ نے حضور علیہ السلام کی نظر میں حیا رکھی تھی۔ ان سے یہ اجازت مانگی جا رہی ہے۔ کوئی اور ہوتا تو ڈانٹتا، ناراض ہوتا، غصے ہوتا، دفے ہو جاؤ، شرم نہیں آتی، کیا کہہ رہے ہو بغیرت، ہم ہوتے تو اس طرح کے۔ مگر حضور علیہ السلام کی شان رحمت دیکھیے، حضور نے اس نوجوان کو اپنے قریب بلایا، بہت محبت اور پیار سے بلایا، اور نبوت والے ہاتھ کے کندھے پر رکھ کر فرمایا کہ نوجوان، جس کام کی تم کسی اجنبی ورکر کے ساتھ کرنے کی اجازت مانگ رہے ہو، اگر کوئی تم سے اجازت مانگے اور یہ کہے کہ میں تمہاری بہن کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہاری غیرت گوارا کرے گی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہرگز نہیں۔ پھر فرمایا دوسرے انسانوں کی غیرت کی یہ گوانا نہیں کرتی کہ ان کی بہنوں کے ساتھ یہ سلوک ہو۔ پھر فرمایا جو حرکت تم کسی اجنبی عورت کے ساتھ کرنے کی اجازت مانگ رہے ہو، اگر کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرنا چاہے تمہاری غیرت گوارا کرے گی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہرگز نہیں۔ پھر فرمایا دوسرے انسان بھی یہ گوارا نہیں کر سکتے، ان کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی کہ ان کی ماؤں کے ساتھ یہ سلوک ہو۔ پھر فرمایا جو حرکت تم کسی اور عورت کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، اگر کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ کرنا چاہے۔ اس طرح مثالیں دے کر سمجھاتے رہے، مسلسل سمجھاتے رہے، اور پھر حضور نے آخر میں صحابہ سے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے نبوت والے ہاتھ اٹھا دیے، صحابہ نے بھی اٹھا دیے، اور دعا کی اللہم اغفر ذنبا وطہر قلبا وحسن فرجا۔ اے اللہ اس نوجوان کے گناہ کے ارادے کو معاف کر دے، اے اللہ اس کے دل کو پاک صاف کر دے، اور اے اللہ اس کی شرمگاہ کو عزت، عفت، عصمت، پاک دامنی عطا کر۔ اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جب حضور علیہ السلام نے دعا ختم کی تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے توبہ کر دی۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ حضور کی رحمت کا انداز تھا، یہ شفقت اور محبت کا انداز تھا۔ حضور نے دنیا میں اسلام کو پھیلایا ہے اپنی رحمت والی شان اور صفت کی برکت سے۔ ہم حضور علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی ہمدرد بنے، ہم بھی خیر خواہ بنے، ہمارے اندر بھی لوگوں کے ساتھ محبت ہو، شفقت ہو، پیار ہو، دل سوزی ہو، ہم بھی لوگوں کے لیے رحمت نہ بنے، لوگوں کے لیے رحمت بنے۔ جب رحمت والے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی محلے کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، ہمسایوں کے لیے، دشمنوں کے لیے بھی رحمت بننا چاہیے۔ حضور نے تو دشمنوں کو بھی دعائیں دی ہیں، حضور نے تو طائف میں پتھر مارنے والوں کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کر ہدایت کی دعائیں کی ہیں، تو حضور علیہ السلام نے تو گالیاں دینے والوں کو بھی دعائیں دی ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان رحمت ہے کہ حضور علیہ السلام کے آنے کی برکت سے سخت احکام اٹھا دیے گئے۔ حضور کے آنے سے پہلے پہلی قوموں پر عذاب جب آئے تو کئی قوموں کو زمین میں دھنسا دیا گیا، کئیوں کی شکلیں سور اور خنزیر میں بدل دی گئی، اور کئیوں کے اوپر آسمان کے پتھروں کی بارش ہوئی۔ مگر یہ حضور کی شان رحمت ہے کہ اب قیامت تک زمین میں دھنسایا نہیں جائے گا، یہ عذاب خسف کا نہیں ہوگا، اسی طرح مسخ کا عذاب بھی نہیں ہوگا، اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہو یہ عذاب بھی نہیں آئے گا۔ یہ حضور کی شان رحمت کی برکت سے ہے، یہ حضور کی شان رحمت ہے کہ میرے اور آپ کے لیے مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا، ضرورت کے وقت میں ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ حضور کی شان رحمت ہے کہ روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا، نماز کے وقت میں ہم اگر جنگل میں ہو، پہاڑوں، دریاؤں، سمندروں میں ہو، بازار میں ہو، دکان میں ہو، گھر پر ہو، کہیں بھی ہو، مسجد جائیں تو بہتر ہے، ورنہ نہیں تو جہاں بھی ہیں وہاں باوضو قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ لیں، نماز قبول ہو جائے گی۔ یہ صدقہ ہے حضور علیہ السلام کی شان رحمت کا۔ ہمیں اللہ نے جو قرآن دیا وہ رحمت ہے،
جو دین دیا وہ رحمت ہے، جو حضور علیہ السلام کی احادیث ہیں وہ رحمت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اور قرآن کے جو مدرسے ہیں وہ ہمارے لیے رحمت ہے، حضور علیہ السلام کی امت کے علماء ہمارے لیے رحمت ہے، حضور علیہ السلام کی شان رحمت ہے کہ اس امت کے علماء کو انبیاء کے برابر قرار دیا گیا، العلماء ورثۃ الانبیاء کہا گیا۔ یہ سب حضور کی شان رحمت ہے کہ آج قرآن محفوظ ہے، حضور کی شان رحمت کے صدقے میں حضور کی زندگی محفوظ ہے، حدیثیں محفوظ ہیں، اور آج پوری دنیا میں اور خاص طور پر بر صغیر میں یہ دین کے سلسلے جو مدارس قائم ہیں، یہ مدارس کا قائم ہونا، پورے دین کا محفوظ ہونا اور یہاں قرآن کے قاریوں اور علماء کا تیار ہونا، یہ سارا صدقہ ہے جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کا۔ لہٰذا میرے دوستو، اس کانسیپٹ کا پیغام یہ ہے کہ ہمارے اندر کی محبت ہو، نرمی ہو، خیر خواہی ہو، دل سوزی ہو، ہم لوگوں کے لیے قاتل اور ڈاکو اور چور نہ بنے بلکہ لوگوں کے لیے مہربان بنے، کیونکہ ہمارا نبی مہربان تھا، ہمارا پیغمبر رحمت بن کر آیا تھا، ہمیں بھی اسی طرح کی رحمت کا مظاہرہ ہمیں بھی اس سے کچھ حصہ لینا چاہیے اور ہمیں بھی لوگوں کے لیے محبت کا، شفقت کا علم بردار بننا چاہیے۔ ہمیں شدت پسندی اور انتہا پسندی اور ظلم اور قتل و غارت سے دور رہنا چاہیے، ہم لوگوں کے لیے ان کی جانوں کے محافظ بنے، ہم دین کے چوکیدار بنے، ہم جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام رحمت کو دنیا میں عام کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے سبق کو ہم دنیا میں پہنچائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیسا اس کو اپنایا کہ ان کا لقب بھی رحماء بینہم ہو گیا، وہ اپنوں پر سخت نہیں تھے، نرم تھے، دشمن پر سخت تھے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ کافروں کے لیے ہم نرم ہیں اور رحم دل ہیں اور مومنین اور مسلمانوں کے لیے ہم سخت ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بھی اپنے لوگوں کے لیے رحمت بننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت سے یہ حصہ نصیب فرما دے کہ ہم بھی دنیا کے لیے محبت کا پیغام بنے۔ آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں، حضور اپنے بعض صحابہ سے اس پر بیعت لیا کرتے تھے کہ تم میرے ساتھ وعدہ کرو، میرے ساتھ معاہدہ کرو، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ بات طے کرو اور مجھ سے ایگریمنٹ کرو کہ تم لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرو گے، خیر خواہی کرو گے۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ حضور کے ایک صحابی ہیں، بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، کہ حضور کے آخر عمر میں مسلمان ہوئے۔ بات کہتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک سن 10 ہجری میں مسلمان ہوئے اور حجۃ الوداع میں حضور کے ساتھ تھے۔ حضور کی دنیا سے وفات سے 6 ماہ پہلے یہ مسلمان ہوئے، کیونکہ ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہوا سن 11 ہجری میں، اور 10 ہجری رمضان میں یہ مسلمان ہوئے، اور یہ بڑے خوبصورت حسین و جمیل تھے۔ حضور نے فرمایا یہ میری امت کا یوسف ہے، یہ اتنے خوبصورت ہے کہ حضور نے فرمایا یوسف ہذہ الامہ۔ تو حضور نے فرمایا، اب جریر بن عبداللہ بجلی نے جب بیعت کی تو فرمایا اس بات پر بھی بیعت کرو کہ اسلام پر عمل کرو گے، اور اس پر بھی بیعت کرو کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو گے، ہر ایک کا اچھا سوچو گے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا، اس کو کتنا نبھایا، اللہ اکبر۔ اپنے غلام سے ایک مرتبہ کہا جاؤ 300 درہم کا ایک گھوڑا خرید کر میرے لیے لاؤ۔ وہ گئے بازار، گھوڑا لے کر آئے، ساتھ گھوڑے کے مالک کو بھی لے آئے کہ آجو میرے ساتھ، میں جریر بن عبداللہ بجلی سے تمہیں پیسے دلوا دوں۔ وہ مالک بھی ساتھ آ گیا۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تم نے میرے اس غلام کو یہ گھوڑا کتنے میں بیچا، کتنے میں سودا کیا؟ انہوں نے کہا 300 درہم میں۔ تو جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ 300 نہیں، یہ تو 400 کا لگ رہا ہے، میں تو یہ 300 نہیں 400 درہم دوں گا۔ اس نے کہا آپ کی مرضی۔ پھر فرمایا نہیں نہیں، میں تو تجھے 500 دوں گا، یہ 500 درہم کا ہے۔ تو اب وہ حیران ہے کہ آج تک تو میں نے کبھی ایسا دیکھا سنا بھی نہیں تھا کہ خریدنے والا پیسے بڑھا رہا ہو۔ عام طور پر تو خریدنے والا پیسے کم کرتا ہے، یہ اور رعایت کر دے اور رعایت کر دیں، یہ بجائے اس کے کہ یوں کہتے کہ 300 کی بجائے 250 لے لے، 200 لے لے، 100 لے لے، یہ کہہ رہے ہیں 400 لینا، 500 لینا۔ پھر فرمایا نہیں نہیں، یہ 500 بھی چھوڑے ہیں، تیرا گھوڑا تو 600 درہم کا ہے۔ اس نے کہا آپ کی مرضی۔ کہا نہیں 700 کا ہے، میں 700 دوں گا، حتیٰ کہ 800 درہم کا فرمایا اور 800 درہم اس کو دیے۔ تو نے کہا کہ آپ مجھے پہلے اور آخری بندے ایسے ملے جنہوں نے پیسے کم کرنے کی بجائے بڑھا دیے۔ فرمایا اس لیے کہ میں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ میں خیر خواہی کروں گا، اور تیری خیر خواہی اسی میں تھی کیونکہ تیرا گھوڑا 800 درہم کا تھا،
300 کا نہیں تھا، اور خیر خواہی کا اور میری بیعت کا تقاضا تھا کہ میں نے آمنہ کے لال تاجدار مدینہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو وعدہ کیا میں اس کو پورا کروں، اس لیے میں نے خیر خواہی اور ہمدردی پر بیعت کی تھی، میں نے اس کو پورا۔ یہ ہے شان رحمت، یہ ہے شفقت، یہ ہے لوگوں کی خیر خواہی، یہ ہے لوگوں کا احساس۔ آج ہم لوگوں کا بھلا سوچتے ہیں یا برا سوچتے ہیں، ہم لوگوں کا نقصان کرنے کی فکر کرتے ہیں یا فائدہ پہنچانے کی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت للعالمین ہے، اور آپ کو رحمت للمومنین نہیں کہا گیا، رحمت للمسلمین نہیں کہا گیا، رحمت للعالمین کہا گیا، جس میں سارے آ گئے، تو مجھے اور آپ کو اپنے محلے والوں کے لیے رحمت بننا چاہیے، رشتے داروں کے لیے رحمت بننا چاہیے، دوستوں کے لیے رحمت بننا چاہیے، دشمنوں کے لیے بھی دعائیں کر کے رحمت بننا چاہیے، ہمیں اپنوں کے لیے بھی رحمت بننا چاہیے، غیروں کے لیے بھی رحمت بننا چاہیے، ہم لوگوں کے لیے مصیبت اور زحمت نہ بنے، رحمت بنے۔ یہی آج کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا پیغام ہے۔ اللہ آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک دفعہ پھر حضرت مولانا مفتی ارشاد احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور تمام علماء کرام اور رفقا کا، سنی علماء کونسل کا، رحمت کائنات فاؤنڈیشن کا، اور آپ تمام رفقا شرکا کا جنہوں نے میری باتوں کو سنا۔ میں موجود نہیں ہوں مگر میری ٹیلی فونک شرکت کو بھی آپ نے قبول کیا، میں اس پر آپ کا شکر گزار ہوں۔ میری صحت کے لیے دعا فرما دیں، انشاءاللہ میں کبھی حاضر بھی ہوں گا اور اس قرض کو ادا بھی کروں گا، اور آج کی غیر حاضری کی تلافی بھی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس میں شرکت کو آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی باعث رحمت و برکت تو ہے ہی، باعث مغفرت، باعث بخشش، باعث نجات اور باعث جنت اور باعث شفاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔